السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک الملک اور فرشتے جو ہیں وہ سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے اللہ کے نورانی فرشتے سحری کا انتظام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم سحری کو لازم پکڑو، سحری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بہت ہی مبارک کھانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو ایک کھجور ہی کھا لو۔ اب دیکھیے کہ ان حدیثوں کے بیچ میں جو ہے سحری کھانے کی کتنی فضیلت اور برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں سحری جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو بے شک جو ہے ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ ہی کھا لیں تاکہ آپ بھی سحری کے بیچ میں شامل ہو جائیں، تاکہ سحری کی برکات جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو فرشتے ہیں، ملک الملک فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے کس پہ کرتے ہیں؟ سحری کھانے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے صبح کو اٹھ کے جو ہے سحری کا کھانا کھانا تھوڑا مشکل لگتا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے جو ہے بچے، بوڑھے، نوجوان سارے ہی اللہ کا جو رحمتوں کا نزول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صبح سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ سحری لازم پکڑو تو کیونکہ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہیں اور یہ اس کا کھانا جو ہے وہ بہت برکت والا ہے، تو پھر اس لیے سحری کھانا ضروری ہے۔ پھر اسی جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں سحری کا انتظام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ سحری کا انتظام کون کرتی ہیں؟ زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں، کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ صبح تقریباً 3 بجے سے، کچھ لوگوں کے گھروں میں تو روٹین ہے وہ 2 بجے سے ہی سحری کا انتظام جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کسی کو بھی جو ہے اس رحمت سے مایوس نہیں کرتے کہ جو انتظام کرتے ہیں، کھانا کھونا بناتی ہیں، سحری بنانے کے مطلب کام کرتی ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے بہت ٹائم سے اٹھ کے ہی اپنے سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ان کے بیچ میں بے شک مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل لگائے ہوئے ہیں جو سحری کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اسپیشل دعائیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے لیے سحری کا انتظام کیا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہیں وہ اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 سحری تاخیر سے کرنا، نمبر 2 افطاری جلدی کرنا، اور نمبر 3 نماز کے بیچ میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو باتیں ہیں وہ نبوت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کرنا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی اذان جو ہے یا سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اپنا 4:45 بجے تو سحری جو ہے وہ 3 بجے کر کے بیٹھ جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت جو ہے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرے گی تو وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے یا فلاح پائیں گے یا کامیابی کی طرف گامزن رہیں گے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سحری تاخیر سے کرنا چاہیے، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ اور ایسے ہی افطاری میں جلدی کرنا چاہیے کہ جیسے ہی
ٹائم داخل ہو جائے کہ افطاری کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے تو ہمیں فوراً جو ہے وہ افطاری جلدی ہی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے سحری کے بیچ میں جو ہے وہ تاخیر کریں اور افطاری کے بیچ میں جلدی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی، یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جب کوئی آدمی جو ہے وہ اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے پورا کر لے اذان کے اختتام تک۔ پورا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کچھ بھی کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، جو کچھ کہ مطلب آپ کے برتن میں آپ نے ڈالا ہوا ہے کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پورا کر لے۔ یعنی جیسے ہی ٹائم ختم ہو گیا، کچھ لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ اذان شروع ہوتی ہے، جو منہ کے اندر نوالا ہوتا ہے اس کو بھی باہر گرا دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ فوراً کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی اذان سنے اور جو پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے تو اسے وہ پورا کر لے۔ یعنی کہ اگر ہاتھ کے بیچ میں کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہیں تو صرف وہ پوری کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اور انڈے ڈال کے جو ہے وہ کھاتے رہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اذان جو ہی مطلب ہوگی تو آپ نے سحری جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سحری کا وقت ختم ہونا ہے، یعنی کہ کیلنڈر کو فالو کرنا ہے، اذان کو کوشش کریں کہ فالو نہیں کریں، کیونکہ بعض دفعہ اذان پہلے بھی ہو جاتی ہے اور ابھی ٹائم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اذان بعد میں بھی ہوتی ہے، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ چونکہ ایک رواج ہے کہ مسجدوں کے بیچ میں اکثر جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دی ہوئی ہے کہ جب کوئی آدمی اذان سنے اگر وہ کھا رہا ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کر لے کہ اذان کے اختتام تک، یعنی کہ جیسے جیسے اذان ہو رہی ہے اس کے دوران جو ہے وہ اپنا کھانا پینا پورا کر لے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اپنی مرضی جو ہے اسے تھوپنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرتے ہوئے اگر کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ اتنا شدت پسند نہیں بننا چاہیے کہ لوگ جو ہے ایک نوالا جو منہ میں ڈالا ہوا ہے وہ بھی باہر ہی نکالنا چاہیے، بلکہ اس کو نگل لینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات رکھی ہیں یہاں صرف سحری کرنے والوں کے لیے، جہاں جہاں فضیلتیں ہیں وہاں وہاں سحری بنانے والوں کے لیے بھی اللہ نے اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایز اے مسلمان، چونکہ جو ہے روزے جو ہیں بڑی جلدی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کی برکات سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں اور عظمتوں کا یہ مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے اس کے ہر لمحے کی جو ہے وہ ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کے اند تک جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے بخشش اور راحت کا جو سامان جو ہے وہ کر دے، آمین۔